نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بیٹے وہ جو حضرت حاجرہ کے تعلق سے سوال آیا تھا کہ وہ فرعون کی بیٹی تھی، تو وہ روایت ضعیف ہے. اکثر نے خادمہ کہا ہے، ان کی خادمہ تھی اور انہوں نے ان کو تحفے میں دیا تھا. اور وہ بات بھی صحیح ثابت نہیں ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم پر زور دیا کہ آپ ان کو کہیں تنہا چھوڑ کر آ جائیں، ان سے ایک قسم کی غیرت کی وجہ سے. تو یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ قرآن کے اندر واضح طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں. انی ذاہب الی ربی کہا گیا ہے، تو اس میں شخص عمل دخل نہیں ہے. وہ روایت بھی ضعیف ہے، کمزور ہے، تو اس کو اہمیت نہیں دی گئی. اب شیخ نے اس میں کتاب میں ذکر کیا ہے، تو کتابوں میں ایسے بہت سارے واقعات آگے پیچھے سے ذکر ہوتے ہیں، تو تفصیلات میں انہوں نے حوالہ دے دیا ہے، ان کی اپنی ذمہ داری نہیں. جہاں سے لکھا ہے اس میں لکھا ہے. ایک میں لکھا کہ نہیں، انہوں نے دونوں روایتیں نقل کی ہیں، کہ وہ خادمہ کی روایت بھی نقل کی ہے اور بیٹی والی روایت بھی نقل کی ہے، لیکن بیٹی والی روایت کمزور ہے اکثر راویوں کے پاس. البدایہ والنہایہ، سیرت سرور عالم، سیرت النبی رحمۃ للعالمین اور دیگر ابن کثیر وغیرہ نے اس کو ذکر کیا ہے. اس کی لحاظ سے میں نے جواب دے دیا تھا اس کا پرسنل پر بھی، یہاں آپ کی تفصیل کے لیے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آخری سوال کیا تھا بتائیے. آخری سوال جو ہم نے پڑھا تھا بتائیے. جد امجد کون تھے؟ یہ حاجرہ علیہ السلام کی زبان کیا تھی؟ ہاں، حضرت السلام کی زبان کیا تھی؟ حاجرہ علیہ السلام کی زبان قبطی، جن کی زبان قبطی تھی. حاجرہ علیہ السلام کی زبان قبطی تھی، کیونکہ یہی مصر کی زبان ہو گیا تھا. جی اچھا، قبیلہ جرہم کی زبان کیا تھی؟ قبیلہ جرہم کی زبان کیا تھی؟ قبیلہ جرہم کی زبان عربی تھی، کیونکہ وہ یمن سے آئے تھے اور یمنیوں کی زبان عربی تھی. اب یہ آگے بڑھیے بیٹے، اسکرین اسکرول کی. مورخین نے عرب کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ مورخین نے عرب کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ اس کا جواب لکھیے.
مورخین نے عرب کی 3 قسمیں بتائی ہیں. مورخین نے عرب کی 3 قسمیں بتائی ہیں. عرب کی وہ 3 قسمیں کون ہیں؟ کون سی ہیں؟ عرب کی وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ عرب کی وہ 3 قسموں میں پہلا عرب بعیدہ، دوسرا عرب عاربہ، تیسرا عرب مستعربہ. عرب بعیدہ کون ہے؟ عرب بعیدہ کون ہے؟ یہ تاریخ کے پہلے عرب ہے جو اب ہلاک ہو چکے ہیں. یہ تاریخ کے پہلے عرب ہے جو ہلاک ہو چکے ہیں. یہ تاریخ کے پہلے عرب ہے جن میں جو ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں عاد اور ثمود شامل ہیں. عرب عاربہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بعد کا سوال. عرب عاربہ کس کو کہتے ہیں؟ عرب عاربہ یارب بن یشجب بن قحطان کی نسل کو کہتے ہیں. یارب بن یشجب بن قحطان کی نسل کو کہتے ہیں. انہیں قحطانی بھی کہا جاتا ہے. یہی اصل عرب ہے، ان کا تعلق یمن سے ہے. یہی قبائل جزیرہ عرب میں پھیل گئے. یہی قبائل جزیرہ عرب میں پھیل گئے. عرب مستعربہ کس کو کہتے ہیں؟ عرب مستعربہ کس کو کہتے ہیں؟ عرب مستعربہ وہ لوگ ہیں
جو عربوں میں رہ کر ان سے رشتہ داریاں بنائیں اور عرب مزاج میں ڈھل گئے جیسے اسماعیل علیہ السلام اور انہی کی نسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہی کی نسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آگے بڑھائیے بیٹا۔ عرب میں سب سے پہلے بت پرستی کس نے شروع کی؟ عرب میں سب سے پہلے بت پرستی کس نے شروع کی؟ یا مکے میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ عرب میں سب سے پہلے بت پرستی عمر بن عامر بن لوہائی نے شروع کی، جو قبیلے خزاعہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ہاں، عمر بن عامر بن لوہائی نے بت کہاں سے خریدا؟ عمر بن عامر بن لوہائی نے بت کہاں سے خریدا؟ عمر بن عامر بن لوہائی نے شام سے، ملک شام سے حبل نامی بت خریدا۔ حبل نامی بت خریدا۔
اور اس کو خانہ کعبہ کے سامنے نصب کیا۔ اور لوگوں کو اس کی تعظیم کا حکم دیا۔ اس طرح مکے میں شرک پھیلا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 300 سال قبل کا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 300 سال قبل کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا کا نام بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا کا نام بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا کا نام قصی ہے۔ قصی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا کا نام قصی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20ویں دادا کا نام بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20ویں دادا کا نام عدنان ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ اور مشہور کس نام سے ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا اور مشہور کس نام سے ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام شہبہ تھا اور آپ مشہور عبد المطلب کے نام سے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام عمر بن عبد مناف تھا، لیکن وہ ہاشم کے نام سے مشہور ہوئے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام عمر بن عبد مناف تھا، لیکن وہ ہاشم کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے کس دادا کا لقب قریش تھا؟ آپ کے کس دادا کا لقب قریش تھا؟ آپ کے 10ویں دادا آپ کے 10ویں دادا آپ کے 10ویں دادا ابھی تو فہر کا لقب قریش تھا۔ کم ہے کم ہے۔ آپ کے 10ویں دادا فہر کا لقب قریش تھا۔ انشاءاللہ۔ ہاشم کے کیا معنی ہے؟ ہاشم کے کیا معنی ہیں؟ روٹی کے ٹکڑوں کو
گوشت اور شوربے میں بھگا کر کھلانے والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ ہاشم کا انتقال کہاں ہوا؟ ہاشم کا انتقال غزہ فلسطین میں ہوا۔ عبد المطلب کی والدہ کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب کی والدہ کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب کی والدہ کا نام سلمہ بنت عمر ہے۔ عمر میں وہ لکھا گیا ہے، دیکھیے اگر سوال میں آپ کو آپشن دیا گیا ہاں عبد المطلب کی والدہ کا نام سلمہ بنت عمر ہے تو غلط ہے، سلمہ بنت عمر ہے، واو کے ساتھ لکھنا۔ زمزم کے کنویں کی شناخت کیسے ہوئی؟ زمزم کے کنویں کی شناخت کیسے ہوئی؟ عبد المطلب نے حتیم میں 4 دن خواب دیکھا۔ عبد المطلب نے حتیم میں 4 دن خواب دیکھا، اس کے بعد اس نشان اس جگہ کی نشاندہی کی گئی، وہاں کھودا گیا۔
عبد المطلب نے کیا نظر مانی تھی؟ عبد المطلب نے کیا نظر مانی تھی؟ عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر 10 بیٹے ہوں گے تو ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ 10 بیٹے ہونے پر کس کا نام قرآن میں نکلا؟ 10 بیٹے پیدا ہونے پر قرآن میں عبداللہ کا نام نکلا۔ کتنے بار قرآن نکالا گیا؟ کتنے بار قرآن نکالا گیا؟ 10 مرتبہ قرآن نکالا گیا اور 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ آگے بڑھائیے۔ خانہ کعبہ پر کس نے چڑھائی کی؟ کس نے حملے کی کوشش کی؟ خانہ کعبہ پر کس نے چڑھائی کی کوشش کی؟ خانہ کعبہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے ابرہہ بن صباح نے جو یمن سے آیا تھا جو وہاں کا گورنر تھا اس نے چڑھائی کی کوشش کی۔
خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کا سبب کیا تھا؟ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کا سبب کیا تھا؟ ابرہہ نے صنعاء میں ایک چرچ تعمیر کی تھی، اور لوگوں کو اس طرف آنے کی دعوت دی، لیکن ایک کنانا کے شخص نے اس میں گندگی کر دی۔ اس کو اس پر غصہ آیا اور اس نے کہا جب تک خانہ کعبہ رہے گا لوگ اس طرف نہیں آئیں گے، جب تک خانہ کعبہ رہے گا لوگ اس طرف نہیں آئیں گے، اس لیے اس نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی۔ اس کے ابرہہ کے لشکر میں کتنے لوگ تھے؟ ابرہہ کے لشکر میں 60,000 سپاہی تھے۔ ابرہہ کے لشکر میں 60,000 سپاہی تھے۔ ابرہہ نے عبد المطلب کی کتنے اونٹ اپنے قبضے میں کر لیے؟ ابرہہ نے عبد المطلب کے کتنے اونٹ اپنے قبضے میں کر لیے؟ ابرہہ نے عبد المطلب کے 200 اونٹ اپنے قبضے میں کر لیے۔ عبد المطلب نے ابرہہ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کیا کہا؟ عبد المطلب نے ابرہہ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کیا کہا؟ عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا انا رب الابل وللبیت رب یمنعہ منک فانت وذاک۔
میں اونٹوں کا مالک ہوں، اور اس کے گھر کا ایک رب ہے، اور وہ اس کی تم سے حفاظت کرے گا، یہ تمہارے اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، وہ تمہیں دیکھ لے گا۔ رب الابل وللبیت رب یمنعه منک فانت وذاک، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس کے گھر کا ایک رب ہے، وہ اس کو تم سے روکے گا کہ اس کا اور تمہارا معاملہ ہے، وہ تمہیں دیکھ لے گا۔ کس جگہ پر ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہوا؟ کس جگہ پر ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہوا؟ وادی محصر میں پرندوں کا ایک جھنڈ آیا، ان کے 3 پتھر ان کے پاس تھے، اس سے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ خانہ کعبہ ازل سے محفوظ ہے، ازل تک محفوظ رہے گا۔ خانہ کعبہ ازل سے محفوظ ہے، ازل تک محفوظ رہے گا۔ ازل یعنی ہمیشہ سے۔ کتنے سوال ہو گئے بیٹے؟ کتنی دیر ہوگی؟ ابھی بس ہے، کل یہاں سے لکھیں گے۔ 63 63 جی کیا ٹائم ہو رہا ہے اب؟ 12 بجنے آئے شیخ۔ یہ ٹائم ہو گیا شیخ۔ ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ جی